حسن صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کچھ سرپرائزز جو ہمیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے آئینی ترمیم کی بات کر رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کب تک جو ہے مسودہ وہ سامنے آ جائے گا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کل جو ہے آرٹیکل 63A کا کیس لگا ہوا ہے، نظر ثانی درخواست جو ہے 11:30 بجے سنی جائے گی اور اس کو لنک کرتے ہیں آئینی ترمیم کے ساتھ. بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ حق میں آ جائے گا تو ایٹومیٹکلی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ کچھ افراد جو کہ دیگر ہیں جس کو عام زبان میں جو ہے وہ لوٹے کہا جاتا ہے، ان کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا یا ووٹ وہ اس جماعت میں ان کو دے سکتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو یہاں پر تو کر لیا جائے گا. اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ اگر آرٹیکل 63A میں جو فیصلہ ہوا تھا 2022 میں اس کو یہ ریورس کر دیتے ہیں اور یہ کل جسٹس منیب کا اب دیکھنا ہوگا وہ کیا سچویشن لیتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر یہ فیصلہ 4-1 سے کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے ایک نیا رخ اختیار کر سکتا ہے. تو وہ مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک تو یہ پہلو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر دوسرا ایک نیا مسودہ تیار کیا گیا ہے. وہ مسودہ ابھی تک نہ تو جمعیت علماء اسلام فیس سے شیئر کیا گیا ہے اور میری اطلاع ہے کہ نہ ہی ابھی جو مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے شاید ابھی ان سے بھی شیئر نہیں کیا گیا. ان کو اطلاعات موصول ہو گئی ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے ایسی ترامیم ہیں، ایسی شکوں میں ترامیم جو ہے وہ تجویز شامل ہیں. یہی معاملہ ہے کہ اگر اب دوبارہ یہ اجلاس بلایا جاتا ہے اس ہفتے تو اس میں یہ پیش کیا جائے گا اور پھر اس پر بحث کی جائے گی اور پھر واقعی وہ اگر اس ترامیم کی شکوں میں منظوری دی جاتی ہے تو پھر ایک نیا رخ اختیار کرے گا. یہ جو دو چیزیں چل رہی تھی ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی کل جو ہے ایک حکومتی اعلیٰ شخصیت سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا اور اس میں یہ بات چیت زیر غور لائی گئی کہ اگر جو مسودہ نیا تیار کیا گیا ہے وہ منظور ہو جاتا ہے یا کروا لیا جاتا ہے تو پھر ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے. جو بہت امپورٹنٹ کچھ شکوں کا جو ہے ان پر تحفظات ہیں جس کا یہ اکثر آج سے 4-5 دن پہلے جب مولانا فضل الرحمان کی کچھ صحافیوں سے اینکر پرسن سے ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے کیٹاگوریکلی بتایا تھا کہ کون کون سی شکیں ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ایک طرف تو آپ قومی اسمبلی سے آئینی ترامیم پاس کروا لیتے ہیں اگر 63A کا فیصلہ آ گیا، کچھ افراد اب دیگر افراد ان کو ووٹ کاؤنٹ کر لیا گیا. دوسرا تو سینٹ سے کیسے پاس کروائیں گے؟ وہاں پہ پھر آپ کو نمبر پورے کرنے کے لیے مولانا صاحب کی خدمت درکار ہوگی، ان کی ووٹنگ آپ کو درکار ہوگی، وہ شامل ہوں گے تو پھر آپ کے نمبر پورے ہوں گے. تو یہ وہ معاملہ ہے. پھر دوسرا یہ معاملہ بڑے لنک آپس میں جڑے ہوئے. دیکھیں دو چیزوں پہ تحفظات ہیں. 8 فروری کے انتخابات پہ جو کہ 8 ججز نے فیصلے میں لکھا کہ 8 فروری کا جو انتخاب ہوا وہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض بہترین طریقے سے انجام دینے میں ناکام رہا. نمبر 1 لیکن حسن صاحب جس طرح سے کہا جا رہا ہے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں مولانا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ملک اس وقت متحمل ہے؟ دیکھیں میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ایک بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ جب ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک نئی بحث چل پڑی. ایک جوڈیشری والے معاملات میں ہم نے دیکھا عدم استحکام کی پوزیشن بنی، سیاسی عدم استحکام کی پوزیشن بنی، معاشی عدم استحکام کی پوزیشن بنی. اب یہ معاملہ کم نہیں ہوگا جب تک یا تو نئی الیکشن نہ ہو اور یا دوسری طرف کیا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں جوڈیشری میں ہمیں تقسیم نظر آتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم خیال ججز کا گروپ بنتا دکھائی دے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب پینل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ہم خیال ججز بیٹھے ہیں، دوسری طرف بھی ہم خیال ججز کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر تیسری طرف حکومت بھی جوڈیشری کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ان مفادات اور ان مقاصد کا حصول چاہتی ہے جس پر اپوزیشن جو ہے سخت سٹانس لے کر بیٹھی ہے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اقدامات ہوں اور آپ آئینی ترمیم پاس کروا لیتے ہیں، آئینی ترمیم پاس کروانے سے کیا ہوگا؟ آئینی ترمیم پاس کروانے کے بعد ایک وفاقی آئینی عدالت بنے گی. آئینی عدالت میں مخصوص نشستوں والا کیس اٹھا کے آپ ادھر بھیج دیں گے. آپ کہیں گے دیگر جو معاملات آئیں گے جو مخصوص نشستوں کا یا جو بھی یہ 8 ججز نے جو فیصلہ سنایا اس میں انہوں نے 8 فروری کے انتخابات پر سوالات اٹھائے ہیں تو وہ معاملہ بھی اگر ریٹ دائر ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی اٹھا کے وہ ادھر آئینی عدالت میں چلے جائیں گے. آئینی عدالت میں کون ہوگا؟ آئینی عدالت میں جو چیزیں سننے کو مل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اگر باقر صاحب کا نام لے رہی ہے تو مسلم لیگ نون کے حلقوں سے ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام سامنے آ رہا ہے. پھر اگر کچھ اور حلقوں کی بات کی جائے مسلم لیگ نون کے ہی حکومتی عہدیداروں سے تو وہ جسٹس امین الدین صاحب کا نام لے رہے ہیں کہ شاید ان کو ہم لے کر آ جائیں گے. ایک عجیب و غریب سی سچویشن بنی ہے. تو یہ معاملہ مہرین ختم ہونے کو نام نہیں لے رہا. یہ معاملات آگے بڑھے گا تو پھر ایٹومیٹکلی کچھ وہاں پر چلے جائیں گے، کچھ ترامیم وہاں پر چلی جائیں گی. تو یہ جو ججز ہیں
इनके पीछे कौन है? इनके पीछे अपोजिशन स्टैंड करती दिखाई दे रही है। वो ये कहते हैं कि हम उस पोजीशन तक नहीं जाएंगे कि ये कुछ दो अदालतें बने। एक तो इस पर इनका स्टांस मौजूद है, क्योंकि ऑटोमेटिकली काजी साहब अगर वहां पर आ गए तो वो 3 साल के लिए उधर होंगे। तो वो फिर वो जो सवाल उठते हैं, जो ये सवाल करते हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ गए तो ये 8 फरवरी का इंतखाब को उसका एक मामला खुल पड़ेगा, उस पर सवालात करे होंगे, और फिर जो हुकूमत चल पड़ी है ये बिल्कुल अपनी पटरी से उतर जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक नया जो है वो हालात की तरफ जाएंगे, नए इलेक्शन का मुतालबा हो सकता है, तनाव तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मामला रुकने वाला नहीं है। जुडिशल महाज आइंदा आने वाले दिनों में मजीद गर्म होगा, हालात बनेंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए मौलाना फजल रहमान, और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, इनके साथ नवाज शरीफ साहब की हमायत है तो मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब का आपस में जो लिंक है वो मैंने गुज़श्ता 2007 से आज तक जो मैंने बहुत इनका जायजा लिया, कई हलकों में, कई जगहों पे, कई मीटिंग्स में, खास तौर पे पीडीएम 1 के दौर में अगर आप देखें, आप 2013 को छोड़ दें, आप पीडीएम 1 का टेन्योर देखें तो आप देखेंगे इनका आपस में कितना ताल्लुक है, और किस तरह हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब कहें कि ये मामला हल ना हो गए। ये एक मैं आपको खबर दे दूं मेरीन, कि 3 अक्टूबर को इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब चले जाएं पाकिस्तान से बाहर कुछ 10 दिनों के लिए, अभी प्लान ज़ेरे गौर है। अब दूसरी तरफ प्लान ये है कि आईनी तरमीम, ये 63 का कल 2 मामला है ना, अब क्या कोशिश इनकी है कि कल फैसला आ जाए। अगर फैसला आ गया तो फिर ये क्या करेंगे, 2 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे, सेनेट का बुलाएंगे, वहां से पास करवा लेंगे और नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं। अगर वो यहाँ पर ना हुए तो फिर एक नया बहरान खत्म होगा कि मुस्लिम लीग